بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بہت عرفہ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا جا چکا ہے، اور ویڈیو بنانے کا سلسلہ جو ہے یہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ بیچ میں وقفہ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور بھی عنوان پر جو ہے ویڈیو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے حضرت امام اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، بہت بڑی تعداد میں۔ خاص طور سے جو ہے جو نئے کالج وغیرہ میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، وہ مرزا انجینئر جہلمی وغیرہ، اور پہلے تو غیر مقلد تھے، اب تو اس سے بھی ایک قدم آگے جو ہے یہ مرزا انجینئر کی اقتداء کر رہے ہیں، اور خاص طور سے جو امام اعظم کی ذات اقدس کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے۔ دیگر جو ہے ائمہ جو ثلاثہ ہیں، تین ائمہ جو ہیں، تو ہمارے یہاں ائمہ اربع ہیں، اہل سنت والجماعت ان کی جو ہے فقہ میں اور دیگر چیزوں میں جو اقتداء کرتی ہے۔ اقتداء سے مراد یہ ہے کہ ان کی تقلید کرتی ہے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی فرمایا ہے، یہ حضرات مجتہد تھے، تو یہ قرآن و سنت کی تشریح ہے، انہی سے ان کا جو ہے اخذ کیا ہوا جو ہے ان کے فتاوے ہیں، ان کی بتائے ہوئے جو یہ مسائل ہیں، تو اس پر جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں۔ لیکن ان دنوں جو ہے چند نوجوان جو ہے وہ بالکل جو ہے اتنی بڑی شخصیت پر جو ہے مطلب دھڑلے سے جو ہے انگلی جو ہے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اب بالکل نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ امام اعظم ابو حنیفہ، کچھ تو بات ہے کہ ایک بہت بڑی دنیا کہ مطلب جو ہے وہ مقتدا بنے ہوئے ہیں، کتنے مطلب جتنی بڑی تعداد میں حنفی ہیں، کسی اور مطلب مسلک اور کسی اور امام کے جو ہے اتنے مقلد ہیں ہی نہیں۔ تو جو ہے اس کی ابتدا جو ہے ہم کریں، کچھ دیکھیں کہ بھئی وہ انوار الباری خاص طور سے ابھی زیر مطالعہ ہے، تو اس سے جو ہے ہم نے نکالا کہ بھئی بڑے بڑے لوگ ہے نا، امام یحییٰ بن سعید القطان، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور فن رجال کے جو ہے سب سے اول لکھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ تھا کہ امام احمد، علی بن مدینی وغیرہ مؤدب ہو کر کھڑے رہتے تھے ان کے سامنے۔ اچھا، ان کا تمام کتب سیاح میں ان سے روایت موجود ہے۔ اب ان کا جو ہے یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو صاحب رائے نہیں پایا، اور ہم نے ان کے اکثر اقوال اخذ کیے ہیں۔ واللہ ہم امام ابو حنیفہ کی مجالس میں بیٹھے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے، اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرے مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ واللہ وہ اللہ عز و جل کے خوف و خشیت سے پوری طرح متصف ہیں۔ لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے واسطے امام ابو حنیفہ کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ پہلے امام صاحب کے علمی کمالات زیادہ نمایاں نہ تھے، پھر یکدم بڑی تیزی سے ان کی قدر و منزلت اور عظمت ترقی کرتی گئی۔ خدائے برتر کی قسم کی امام حنیفہ اس امت میں قرآن و حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ دیکھیے کن کا قول ہے، یہ کون بیان کر رہے ہیں توصیف میں اور تعریف میں؟ امام یحییٰ بن سعید القطان۔ آپ محدثین کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو ان کا نام دیکھیے بڑے اونچے لوگوں میں ان کا نام آئے گا۔ یہ دیکھیے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ بھی جو ہے امام اعظم کے شاگردوں میں، اور عجیب بات ہے کہ امام بخاری بھی ان کا نام جو ہے بڑے احترام سے لیتے ہیں، لیکن امام بخاری جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ مرجی سمجھتے تھے۔ مطلب ایک فرقہ تھا اس زمانہ میں جو ایمان اور عمل کو یہ مطلب ایک دوسرے کا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ
کہتے ہیں ایمان الگ چیز ہے اور عمل چاہے وہ اس کا عمل ہو نہ ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بس ایمان ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ تو ان کو جو ہے وہ مرجع فرقہ مرجع، تو امام اعظم حنیفہ بھی چونکہ اسی طرف گئے ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ امام اعظم کہتے تھے کہ ایمان جو ہے الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، لیکن ایمان کی تکمیل عمل سے جو ہے ہوتی ہے۔ عمل جو ہے وہ عمل پر جو ہے دار و مدار ہے کہ آدمی جو ہے جنت میں وہ پہلے جائے گا یا پہلے جہنم میں، تو یہ ایک فرق تھا، اور یہ بہت مطلب جو ہے اس پر جو ہے علماء نے جو ہے بحث کی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری جو ہیں اور بہت ساری باتوں پہ جو ہے وہ اختلاف رکھتے تھے امام اعظم حنیفہ کے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بڑے وہ قدردان تھے، جبکہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ائمہ کبار سے اور فن حدیث کے رکن اعظم ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ان کی روایت سے سینکڑوں احادیث موجود ہیں، امام صاحب کے مخصوص شاگردوں میں ہیں۔ امام بخاری نے اپنے رسالہ رفع یدین میں فرمایا کہ ابن مبارک اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور لوگ اگر دوسرے کم علم لوگوں کی اتباع کی بجائے ان کی اتباع کرتے تو بہتر ہوتا۔ اب یہی امام بخاری کے جو شیخ الشیوخ ہیں امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جیسا فقہ میں کوئی عالم نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ فرمایا خدا کی قسم ابو حنیفہ علم حاصل کرنے میں بہت سخت تھے، محارم سے دور رہتے تھے، وہی کہتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ناسخ و منسوخ حدیث کے بڑے ماہر تھے، اور معتبر اور دوسری قسم کی احادیث کو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ میں نے مسر بن قدام کو امام حنیفہ کے حلقہ درس میں مستفید ہوتے دیکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے سبب سے میری فریاد رسی نہ کرتا تو میں بھی اور عام آدمیوں کی طرح ایک آدمی ہوتا۔ یہ بڑے لوگوں کا میں قول کیوں پیش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا ہو، آپ ابھی نئے ہو، علم کا کوئی عربی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہو، اور تم اتنی بڑی ذات پر جو ہے انگلی اٹھا رہے ہو، جبکہ ان کی شان میں جو ہے کتنے بڑے بڑے جو ہے علماء حدیث ہے نا وہ جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ خود ایک جگہ فرما حدیث تو مشہور و معروف ہو گئی، بہت بڑی بات ہے یہ کہ مطلب وہ امام اعظم حنیفہ کے دور ہی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں جو ہے معروف ہو گئی، سب حدیثیں جتنی تھی وہ سب جو ہے اس کے جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ امام بخاری کو بہت سی حدیثیں ایسی ملی جو امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ سب حدیثیں مل نہ سکی تھیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے اور بعض مسائل میں جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں احادیث جو ہے ٹھیک ان کے مسلک کے خلاف ملتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم امام اعظم حنیفہ کے پاس جو حدیثوں کا ذخیرہ تھا اور ان کی تہ تک وہ جہاں جتنی تہ تک وہ پہنچ سکتے تھے دوسرے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ فقہ میں اتنا مطلب جو ہے ادراک یا اتنی گہرائی اتنا پھر کسی کو وہ حاصل نہیں ہوا کہ امام اعظم حنیفہ کو تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس کے جو ہے گواہ ہیں، یہاں تو سب کا پیش نہیں کیا جا سکتا، مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بڑے بڑے وہ چاہے وہ حدیث کے بڑے عالم ہوں یا فقہ کے ہوں، انہوں نے مطلب جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ امام اعظم حنیفہ کی جو فقہ میں یہ تھا اور جو ان کی جو ہے تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں اس میں اتنا اعلیٰ تھے وہ کہ دوسرا جو ہے بالکل نہیں ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انہی کے زمانے میں وہ خلیفہ اس زمانے میں تھے مامون الرشید تھے، تو اس زمانے ہی میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ امام اعظم حنیفہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا جو وہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، حدیث جو ہے جو حدیث سیاح ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو ان لوگوں نے طے کیا کہ امام اعظم حنیفہ کی جو کتابیں ہیں اس کو دریا برد کر دیا جائے،
تو کیا بھی ان لوگوں نے. تو مامون کو جب یہ خبر ہوئی تو ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے. تو جو ان کا یہ تھا امیر، اس نے وہ یہ کیا کہ بھائی ان کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس نے دلیل کے طور پہ جو ہے حدیثیں پیش کی. تو مامون جب وہ حدیث پیش کرتے تھے تو مامون امام اعظم حنیفہ کا جیسا مسلک ہوتا تھا اور جو یہ ہوتا تھا اس کی مطلب جو ہے وہ خود جو ہے حدیثیں پیش کرتا تھا کہ دیکھیے کہ امام اعظم کے پاس تو یہ دلیل ہے اور اس سے تو یہی مسئلہ نکلتا ہے. وہ ایک حدیث پیش کرتے تھے، پھر یہ مامون اس کا دفاع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ امام اعظم حنیفہ کا جو بھی مسائل میں جتنا یہ ہے وہ سب حدیث اور قرآن سے وہ لیا گیا. لیکن ہم لوگ جو چونکہ وہ ظاہری الفاظ میں جاتے ہیں، محدثین کا اکثر جو ہے معاملہ یہ رہا کہ وہ ظاہر الفاظ پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ فقہ ایک الگ میدان ہے اور یوں روایت کرنا اور حدیثوں کو یہ کرنا ایک الگ، تو وہ گہرائی تک جا نہیں پاتے تھے. تو پھر مامون رشید نے ان لوگوں کو یہ کر دیا، تنبیہ کر دیا کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنا ورنہ پھر سزا دوں گا. تو یہ اس زمانے سے جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. حاسدین جو ہے، حاسدین کی بڑی جماعت، بلکہ کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ جو ہے وہ محسود تھے، لوگ ان سے جلتے تھے. چونکہ جب انسان بہت اونچے مقام پر ہو اور قدرتی طور پر گاڈ گفٹڈ جو ان میں کوئی صلاحیت ہو تو اس کے محسودین کی تعداد، حاسدین کی تعداد جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہوگی. اور افسوس ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہے اس میں وہ شامل ہیں حاسدین کے طور پہ، اور ورنہ سچائی کچھ نہیں. اچھا کچھ لوگ، کچھ بڑے بڑے علماء تو کچھ ان کو خبر ہی نہیں مل پائی امام اعظم حنیفہ کی، جس کی وجہ سے ان کو جیسے چونکہ خبر ملی کہ وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس طرح مان لیا اور اسی کے مطابق جو وہ مانتے رہے. ان کے قول بھی ویسے مل جاتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو مخالفین امام اعظم کے، ان کا دو طبقہ ہے. ایک تو حاسدین کا طبقہ ہے تو وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، اور دوسرا وہ جو ان سے آگاہی نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے. تو ان کو جو سنی سنائی جو ان کے مخالفین وہ پہنچاتے تھے اسی پر اعتبار کر لیا اور ویسے ہی جو ہے رائے قائم کر لی. حقیقت اس کے برعکس ہے. ورنہ کیوں امام عبداللہ ابن مبارک جیسے شخصیت جو ہے ان کی رطب اللسان ان کی تعریف میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں وہاں تک پہنچتے تو میں فقہ جان ہی نہیں پاتا کہ وہ کیا چیز ہے. اب یہ ہے کہ جس قدر ذخیرہ احادیث صحیحہ کا، صحیح حدیثیں جو ہے موجود تھا، وہ سب نہ صرف اس وقت سامنے آ گیا تھا بلکہ بعد درجہ شہرت پہنچ گیا تھا. تمام حدیثیں جو ہے لوگوں کو معلوم تھی، بعد میں صرف امام بخاری، امام مسلم اس کو جمع کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ان کو ملی جو پہلے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کو جو ہم لوگوں کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ الزام ہے امام اعظم تک وہ حدیث پہنچی نہیں، اس لیے انہوں نے بالکل کم حدیثیں جانتے تھے، اسی کی بنیاد پر جو انہوں نے مسائل جو مدون کر دیا. یہ بہت بڑا یہ جھوٹ ہے اور کم علمی کی دلیل ہے. اس زمانہ کی احادیث بھی اکثر صناعیات، ثلاثیات تھی. زمانہ خیر القرون کا تھا، جھوٹ کا کوئی وہاں پہ معاملہ نہیں تھا. روات عادل و سکہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے تو ہزاروں لاکھوں روپے صرف کر کے حدیث حاصل کرنے کے لیے دنیا اسلام کا کونا کونا چھانا تھا. پھر آخر میں امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے تو ان کے تبحر علوم حدیث و فقہ ایسے گرویدہ ہو گئے کہ امام ہی صاحب کے ہو رہے. ظاہر ہے کہ جس قدر ذخیرہ احادیث صحیحہ کا اس وقت مدون ہو گیا تھا، وہ بات کو مدون ہونے والے کتب حدیث کے لیے بطور اصول و امہات تھی، اور اصحیت کے لحاظ سے بھی انہی کا نمبر اول تھا. اسی لیے ہم نے امام بخاری کے حالات میں بہت سے کتب احادیث کے نام بھی لکھے ہیں جو پہلے سے موجود تھیں. افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کی غلط رہنمائی سے اکابر شیوخ محدثین، جن میں سے اکثر شیوخ اصحاب سیاہ ستہ تھے، کہ مسائی جمع حدیث نمایاں مقام حاصل نہ کر سکیں. اس طرح کے مطلب جو ہے سازش اور حسد میں ان کی باتیں جو ہے وہ دب گئی، اور ان کی شہرت جو ہے فقہ میں کی گئی، اور یہ نہیں یہ پھیلا دیا گیا کہ بھائی ان کو تو حدیثیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ بالکل عبداللہ مبارک فرماتے تھے کہ امام حنیفہ کی رائے کا لفظ مت کہو کہ وہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، بلکہ کہو کہ وہ حدیث کی تفسیر کرتے ہیں.
یہ آسان کام نہیں ہے حدیث کی تفسیر، اس کی گہرائی تک اتر جانا. یہ جو لوگ اس فن میں جو ہے اترے ہوئے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل وہ چھپی ہوتی ہیں. ایک بہت ہی اعلیٰ دماغی جو اس کی تہ تک پہنچ سکتا ہے اور وہاں سے مسائل استنباط کر سکتا ہے. اگر مجھے افراط کا الزام دیے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب پر کسی کو بھی ترجیح نہ دیتا. یہ عبداللہ ابن مبارک کا دیکھیے قول ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے ایرا گیرا سب شخص جو ہے امام صاحب کو وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے. فرمایا امام صاحب مجید الغور تھے. مجید الغور کا لفظ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے، یعنی مسائل کی گہرائیوں تک جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ علماء امام صاحب سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کم سے کم تفسیر حدیث کے لیے تو ان کے احتیاط ظاہر و باہر ہے. پھر فرماتے چونکہ وہ یہ تھا اگر میں بے وقوفوں کی باتوں پر رہتا تو امام صاحب سے محروم رہتا، اور ان سے محروم ہوتا تو یوں کہنا چاہیے کہ طلب علم کی راہ میں میری ساری مشقت اور وہ تعب اور جو انہوں نے مشکلات اٹھائی ہیں ہزاروں لاکھوں روپے کا صرف رائگاں چلا جاتا. کیا بات فرما رہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں ملتا تو جو ہے وہ بات ہی جو ہے پھر اس کو نہیں کہا جاتا کہ میں نے کوئی علم حاصل کیا. یہ تھا مقام امام اعظم حنیفہ کا، اور ہم جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے بات کر گئے. ان کو قرآن و حدیث کا اور اس کا جو ہے وہ یہی نہیں تھا. عجیب بات ہے یہ. اگر میں امام صاحب سے نہ ملتا تو علم کے لحاظ سے دیوالیہ ہوتا. یہ سب قول کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی سند ہے باقاعدہ. آپ اگر انوار الباری پڑھے تو آپ سند اٹھا کے دیکھ لیں. مکی بن ابراہیم بلکہ امام بخاری وغیرہ کے استاد تھے. فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے عالم، زاہد، راغب فی الآخرت اور حافظ اہل زمانہ تھے. اور عالم کی اصطلاح محدثین کی یہاں یہ ہے کہ اس کو حدیث کے متن و اسناد دونوں حفظ ہوں. بتائیے محدثین جو ہیں ان کو عالم اگر کہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ حدیث کا علم اگر نہ جانتے ہوں تو ان کو کوئی کہے گا تو محدثین. اسماعیل بن بشر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مکی کی مجلس میں تھے، انہوں نے فرمانا شروع کیا یہ حدیث روایت کی ہم سے ابو حنیفہ نے. تو کسی نے اعتراض کر دیا تو آپ بالکل خفا ہو گئے اور کہا کہ تم میری مجلس سے جاؤ. جو ابو حنیفہ کی روایت نہیں سننا چاہتا، جب تک اس کو جو ہے بھگا نہیں دیا اپنے وہاں سے. پھر جو ہے اور پھر وہ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پھر امام ابو حنیفہ کی وہ روایت ہوئی حدیث کو پیش کی. محدث خلف بن ایوب میں اکثر علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض باتوں کے معنی نہ سمجھ سکتا تھا. پھر امام حنیفہ کی مجلس میں جاتا، ان سے دریافت کرتا، ان کی تفسیر فرماتے، اور اس تقریر و تفسیر سے میرے قلب میں ایک نور داخل ہو جاتا تھا جس سے وہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا تھا. انہی کا ایک قول ہے کہ خدا سے علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، ان سے اصحاب کو، اصحاب سے تابعین کو، تابعین سے ابو حنیفہ کو. اس بات سے خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حق بات ہے میں وہی کہوں گا. امام شارانی میں فرماتے میں نے امام حنیفہ کے مسانید ثلاثہ کے صحیح نسخوں کا مطالعہ کیا جن پر حفاظ کی تصدیق تھی. حفاظ کسے کہتے ہیں ذرا آپ دیکھ لیں کہ حدیث میں تذکرۃ الحفاظ جو علامہ ذہبی نے وہ لکھا ہے، تو حفاظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے حدیثیں یاد ہو متن اور اسناد کے ساتھ، وہ ہے حافظ حدیث. اور تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم حنیفہ کا نام شامل ہے. علامہ ذہبی نے کیوں کیا؟ یہ تو فقیہ تھے. تو فقیہ کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کو حدیث کا پورا حدیث کا اس کا علم ہو. محدث کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فقہ بھی جانتا ہو، لیکن فقیہ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری. اور وہ بھی فقیہ مطلب وہ مجتہد ہو، اپنے زمانے کا امام ہو. تو اس کے لیے حدیثوں کے بغیر، حدیثوں کو جانے بغیر وہ مسائل نکالتا ہوگا، وہ اپنی رائے سے بات کرتا ہوگا.
فرماتے امام شہران میں نے دیکھا کہ ہر حدیث بہترین عدول و ثقات تابعین سے مروی و منقول ہے. مثلا اسود، یہ سب وہ اساتذہ ہیں ان کے، اسود، القمہ، عطا اکرمہ، مجاہد، مقول، حسن بصری وغیرہ وغیرہ. امام صاحب اور جناب رسالت مآب کے درمیان تمام راوی عادل، سکہ، عالم اور بہترین بزرگ ہیں، جن میں کوئی کذاب یا جھوٹ کا کسی اس پہ الزام نہیں ہے. ہمارے لیے کسی طرح موجود نہیں کہ ایسے امام عظیم پر اعتراض کریں جس کی جلالت قدر، علم و ورع پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے. دیکھیے، اور یہ بڑے بڑے محدث کا یہ قول ہے، اور ہم جو ہے بے دھڑک جو چاہا وہ امام اعظم کے بارے میں بولا، تاکہ ان کی قدر جو ہے لوگوں کے سے نکل جائے، اور ہم اپنے نفس کی سنیں، جو دل میں آئے بس وہ چلتے رہے، اور اسی کو جو ہے ہم سمجھے کہ ہم علم جانتے ہیں. وہ علم نہیں ہے. کتنوں کا نام بتایا جا رہا ہے، حفظ بن عبد الرحمن بخی، یہ سب محدثین ہیں، بہت بڑا نام ہے. آپ اگر دیکھیں علم الرجال میں تو ان کا نہیں سب نام آئے گا. حسن بن صالح کوفی، محدث شہیر ابن جریج، شعبۃ بن حجاج، تو کتنوں کا نام، وہ تو کتنے نام ہے جو یہاں جو ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ نہ صرف نام پڑھنے میں جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ لگ جائے، جس کی گنجائش تو اس ویڈیو میں جو ہے ہی نہیں. امام شافعی کتنے بڑے یہ تھے، وہ دیکھیے وہ بھی جو ہے ان کا اقرار کرے کہ امام اعظم جو ہے فرماتے ہیں. دیکھیے ان کا کتنا ان کے ادب کرتے تھے کہ علی بن میمون امام شافعی کے وہ شاگرد ہیں، وہ روایت کرے کہ مجھ سے امام شافعی نے کہا، میں ابو حنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر روز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں. جب کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد برانے میں دیر نہیں لگتی. خیرات حسان میں قول بھی نقل ہے کہ امام حنیفہ سے زیادہ کوئی عقیل آدمی پیدا نہیں ہوا. یہ کیا، یہ بڑے علماء کی تصدیق ہے. ہم چلیں گے نہیں، ہم تو اپنے نفس پہ چلیں گے. جو وہ آیا ادھر سے معلومات، مرزا انجینئر جہلمی جیسا جو ہے گمراہ شخص کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اہل سنت والجماعت میں رہیں گے؟ شامی میں ابن حجر مکی سے باحوالہ ربی روایت ہے کہ امام شافعی نے فرمایا، لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں. فقہ کے میدان فقہ میں ابو حنیفہ کے لوگ عیال ہیں، بچے ہیں سب، کیونکہ میں نے ان سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا. یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ابو حنیفہ کی کتابوں کو نہ دیکھے وہ نہ تو علم میں تبحر حاصل کر سکتا اور نہ فقیہ بنے گا. یہ ہے. یہ بھی فرمایا کہ ابو حنیفہ فقہ کے مربی و مورث اعلیٰ ہیں. یہ تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں بھی یہ اقوال آپ کو مل جائیں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ دے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانے اور اپنی گستاخانہ زبان کو دراز نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے راہ مستقیم پر رکھے. آمین.